آیت نمبر 52 دوبارہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اس سے پہلے یہ ذکر ہوا کہ آپ ان سے کہیں کہ نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ میں نے کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اللہ کا نبی ہوں اور ما یوحی الیہ کی پیروی کرتا ہوں. جو وحی کی جاتی ہے میری طرف اس کی پیروی کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں. آگے ہے یہ مسئلہ. کل سبب نزول ذکر کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ایسا کر لیں کہ ہمیں الگ رکھیں اور ان غریبوں کو الگ رکھیں کیونکہ ہماری شان الگ ہے، تو پھر ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. ہم جب بیٹھیں تو ہماری مجلس میں یہ غریب اور کمزور لوگ نہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صفت یہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے آدمی سمجھ جائے، بات سمجھ میں آ جائے. تو اگر یہ تو صحابہ ہمارے اپنے ساتھی ہیں، اگر ایک استاد اپنے شاگرد کو مجلس سے اٹھا سکتا ہے، پیر اپنے مرید کو مجلس سے اٹھا سکتا ہے، والد اپنے بیٹے کو مجلس سے کچھ دیر کے لیے اٹھا سکتا ہے کسی مصلحت کے تحت، اس کو غلط اللہ کا نبی کیسے نہیں اٹھا سکتا؟ پھر یعنی اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا تعلق پھر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر میں کچھ وقت کے لیے صحابہ کرام کو اپنے ساتھی ہے لیکن یہ سرغنے ہاتھ آتے نہیں ہیں، ایک مرتبہ کم از کم یہ میرا ہاتھ لگ جائے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں. لیکن چونکہ ان کی نیت خراب تھی، اس کے پیچھے ان کی نیت خراب تھی. دیکھیں انسان دین ملتا ہے عاجزی والوں کو. دین ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن میں طلب ہو، جن میں عاجزی ہو، اور جن میں عجب ہو، تکبر ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، عجب والے اور مستغنی سمجھے، اپنے آپ کو طلب نہ ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین نہیں دیتا. یہ اللہ کا نظام ہے، جب سے دنیا بنی ہے انبیاء کا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، یہ چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے محروم ہو جاتے ہیں، انبیاء کے خاندان کے قریبی لوگ محروم ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. اور غلام پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے آ کے اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ طلب کے ساتھ سارا معاملہ اللہ نے جوڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرما دی. فرمایا نہیں، اس بات کو کوئی سمجھو، طلب نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، تکبر ہے. فرمایا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی.
ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اور آپ نہ دکھیلے، ولا تطرد، اور نہ دکھیلے آپ، مت ہٹائے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداتی پہلے پیر، والعشی اور پچھلے پیر، صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کو مجلس سے نہ اٹھائے۔ یریدون وجہہ، وہ اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی، وہ جو عمل کرتے ہیں وہ ان کا عمل ہے، آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ بھی، آپ جو کرتے ہیں آپ کا اپنا عمل ہے، ان کا اپنا عمل ہے، ان کو اپنے عمل پر رہنے دیں، آپ اپنا کام کریں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے عمل کے بارے میں۔ فتطردہم، اگر آپ نے ان کو مجلس سے ہٹا لیا، فتکون من الظالمین، پس ہو جائیں گے آپ نا انصافی کرنے والوں میں سے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طریقے سے فرمایا یہ تو ہم نے آزمائش کا سلسلہ رکھا ہی اس لیے، ایک کو بادشاہ بنایا ہے، ایک کو غریب بنایا ہے، ایک کو امیر بنایا ہے، ایک کو غریب بنایا ہے، ایک کو مالدار بنایا، یہ سب سلسلے رکھے ہیں، کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار، کہ دیکھیں یہ انسان جس کو ہم نے نوازا ہے اس میں برداشت کتنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بجائے استعمال کرتا ہے یا بجائے استعمال کرتا ہے، اور ہم اس غریب کو یا بیمار کو یا جو بھی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں صبر کتنا ہے، یہ اوپر والوں کو دیکھ کر کے، بنگلوں والوں کو دیکھ کر کے، گاڑیوں والوں کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے یا صبر کرتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قناعت اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ قناعت کہتے ہیں نا، وہ ان کے دربار میں کوئی عباسی خلیفہ تھا، تو ان کے دربار میں وہ ایک بیٹا بھیجا پڑھنے کے لیے، تو وہ ان کے جو ہے وہ مطلب کا خدمت وغیرہ کرتا تھا، تو ایک مرتبہ دیکھا وہ پیر دھو رہے اور یہ جو ہے اوپر سے بادشاہ کا بیٹا پانی ڈال لے، تو بادشاہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے بیٹے کے اوپر بڑا ظلم زیادتی کی۔ کہنے لگا کیسے؟ وہ یہ سمجھا کہ شاید خدمت لے رہے، کہنے لگے میں نے بھیجا تھا کہ یہ آپ کی پیر بھی اس کو دھونا چاہیے، پانی بھی اس کو ڈالنا چاہیے۔ تو اس بادشاہ نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگے کہ آپ بڑے بادشاہ ہیں، میں بڑا بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کو اللہ نے ظاہری حکومت دی ہے، کہنے لگے نہیں بادشاہ آپ ہے، بادشاہ آپ ہے۔ دیکھو نہیں، واقعہ یہ ہوا کہ خلیفہ کے دو بیٹے لڑ رہے تھے، استاد کی خدمت تھی، ایک نے کہا میں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کروں گا، اس پہ دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ہوتا ہے نا جیسے، جو بادشاہ کو پتہ لگا کہ بھائی دیکھو اس نے، تو بادشاہ نے کہا بھائی کیا مسئلہ؟ کہنے لگے یہ مسئلہ ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ اس وقت بڑا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا آپ بادشاہ ہیں۔ کہنے نہیں، بادشاہ یہ ہے کہ دیکھو کہ خلیفہ کے بیٹے اس پر اعزاز وہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک کہہ رہے کہ میں خدمت کروں، دوسرا کہہ رہے کہ میں خدمت کروں۔ حکومت تو ہماری حکومت تو کیا حکومت ہے، 99 آدمی گالیاں دیتے ہیں، کوئی ایک آدمی ہاں میں ہاں ملانے والا، اور وہ بھی مفاد کے تحت ہو، ایک دوسرے کسی مفاد اللہ کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے گن گا رہے ہیں تو کسی مفاد کے تحت۔ آج اگر یہ تخت پہ نہیں کل زمین پر ہے نا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، وہ دنوں پر حکومت کر رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے، اس میں اللہ نے بڑا زبردست حکمت رکھی ہے اس کے اندر، تاکہ دیکھیں یہ آدمی صبر کرتا ہے یا نہیں، اور اس مالدار کو، امیر کو، یا جس کو ہم نے عہدہ دیا، ہم اس کو دیکھیں اس میں کتنی برداشت ہے، اس
اس کو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے کسی مفاد کے لیے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اسی طریقے سے ہم نے آزمائش میں ڈالا ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، امیر کو غریب، غریب کو امیر، بادشاہ کو. لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا کیا یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمارے درمیان سے؟ ان میں کیا خوبی نظر آئی تھی کہ ان کو نوازا، اس کو امیر بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ شکوے شکایت کرتا ہے، صبر کرتا ہے. یا اسی طریقے سے ایمان انہوں نے کیا کہا، مشرکین مکہ کہنے لگے یہ انہوں نے ایمان کیوں قبول کیا، ہم نے کیوں نہیں کیا؟ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم مالدار ہیں، سردار ہیں، انہوں نے قبول کیا، ہم نے قبول نہیں کیا، ان کو کیا سرخاب کے پر لگے؟ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. یہ سب جتنے بھی اس قسم کے سلسلے ہیں یہ آزمائش کے لیے. فرمایا لیقولوا تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے ہمارے درمیان سے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جاننے والا شکر کرنے والوں کو؟ وہ شکر کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ ان غریبوں کی جو مسلمان تھے ان کی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کیا پابند کیا گیا؟ وَإِذَا جَاءَكَ اور جب یہ غریب مسلمان، قسم پرس مسلمان آپ کے پاس آئیں، الذین یؤمنون اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، فقل پس آپ ان سے کہہ دیں سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، ان کو سلام کیا کریں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے. کہ کیسے؟ انہ بے شک شان یہ ہے، من عمل منکم جو عمل کرے تم میں سے سوءا برا، بجہالت نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کبھی، ثم تاب من بعدہ پھر اس نے توبہ کی اس کے بعد، واصلح اور اپنی حالت ٹھیک کر لی، فانہ غفور الرحیم پس بے شک اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ خوب واضح ہو جائے مجرمین کا راستہ. یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کسی موقع پر کہ دیکھیں اختلاف ختم کر لے اور مل جل کے زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. قل آپ کہہ دیجئے انی نہیت بے شک میں منع کیا گیا ہوں، مجھے روکا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ یہ کہ میں بندگی عبادت کروں ان کی کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. قل آپ کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم میں کبھی بھی تمہاری خواہشات میں نہیں آؤں گا، تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا. قد ضللت اذا وما انا من المهتدین اگر میں تمہارے پیچھے چلا تحقیق میں گمراہ ہو گیا اس وقت اور نہیں ہوا میں ہدایت والوں میں سے. قل آپ کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی تحقیق میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں. علی بینۃ من ربی کہنے لگے اچھا ایسے نہیں کرتے ہو، ہماری بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہمارے پھر ایسے کر لو جس عذاب کی دھمکی آپ دے رہے وہ عذاب لیا. اللہ نے قل آپ کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں. وکذبتم بہ اور تم نے اس رب کو جھٹلایا ہے. ما عندی ما تستعجلون بہ نہیں ہے میرے پاس وہ چیز جس کے بارے میں تم جلدی سے مطالبہ کرتے ہو. ما تستعجلون بہ جس کو تم جلدی مانگتے ہو میرے ہاتھ میں نہیں. ان الحکم الا للہ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے. یقص الحق اللہ تعالی حق بیان کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے
لو ان عندی، اگر بے شک میرے ہاتھ میں ہوتی وہ چیز جس کے بارے میں تم جلدی سے مطالبہ کرتے ہو، عذاب، اگر عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا لقضی الامر بینی وبینکم، تو آج میرا اور تمہارا معاملہ طے ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو حلیم ہے، انسان تو دیکھا اللہ کے نافرمانوں کو ختم، معاملہ طے ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وعنده مفاتح، کہنے لگے اچھا پھر ایسے کر لو، عذاب کا وقت بتا دو۔ ہم دیکھیں نا، جس آدمی کی سوچ خراب ہو جائے تو وہ الٹا ہی سوچتا رہتا ہے۔ کہنے لگے عذاب کا وقت، عذاب آئے گا کب، اس کا وقت بتاؤ۔ وعنده، اللہ فرمایا وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کی چابیاں، مفاتح، یہ مفتاح کی جمع بھی ہو سکتی ہے، مفتاح کہتے ہیں چابی کو نیم کے زیر کے ساتھ، اور مفتاح کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ مفتاح کے معنی کھولنے کی جگہ، خزانہ، مفتاح، دونوں ترجمے ملیں گے۔ غیب کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہے اور غیب کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وعنده، اور اسی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا هو، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ۔ پتہ نہیں واللہ بھائی، میں تو یہ قرآن دیکھو، بس خود دیکھو، نیچے ایک ایک لفظ پر غور کرو، خود دیکھو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتے ہیں جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جو خشکی میں ہے، جو سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ، نہ کوئی دانہ، فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں، ولا رد، نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ہمارے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہے وہ سب، لوح محفوظ میں۔ کتاب مبین سے مراد یہاں کیا ہے؟ لوح محفوظ، مطلب کوئی پتہ بھی ہلتا ہے تو اللہ کو علم ہوتا ہے اس کا، ایک ذرے ذرے کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، الذی یتوفاکم، جو تم پر نیند مسلط کرتا ہے، یتوفاکم، تم پر نیند مسلط کرتا ہے، باللیل، رات میں، ویعلم، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما جرحتم بالنہار، جو تم کماتے ہو دن کو، ثم یبعثکم فیہ، پھر اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں تمہیں اس دن میں۔ دیکھیں غور سے، ترجمہ تھوڑا سا بھی مشکل ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے، الذی یتوفاکم، جو تمہیں وفات دیتے ہیں، نہیں، جو تم پر نیند مسلط کرتے ہیں، باللیل، رات میں، ویعلم ما جرحتم بالنہار، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کماتے ہو دن میں، ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں تمہیں اس دن میں، یا ثم یبعثکم فیہ، پھر اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تمہیں اس دن میں، لیقضی اجل مسمى، تاکہ طے کیا جائے ایک وقت مقرر، ثم الیہ مرجعکم، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کریں گے اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے رہے۔ ترجمہ ہے سمجھ میں؟ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے اس کا، دیکھو پھر دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وَهُوَ، اللہ تعالیٰ، الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، جو تم پر نیند مسلط کرتا ہے رات میں، نیند دیتا ہے تمہیں۔ دیکھیں فطری طور پر انسان کی فطرت میں رات کو اللہ نے نیند رکھا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے، ہاں یہ ترجمہ کیا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، دیکھیں یہ لفظ قرآن میں گزرا ہے، توفا یا توفا، یہ جو لفظ ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
ایک اس کا معنی ہے پورا پورا لینا، اصل معنی اس کا یہ ہے، اور مجازی طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نیند کے لیے بھی اور موت کے لیے بھی. کہتے ہیں نا وفات ہو گئی فلاں کے، وفات پا گئے، کنتا انتر رفیع والے، ہاں بالکل پڑھا تھا. ہاں یہ بھی 24ویں پارے میں آپ پڑھیں گے کہ انسان جب نیند میں چلا جاتا ہے یہ بھی موت کی ایک شکل ہے، موت کی ایک شکل. اس لیے ہم دعا کیا پڑھتے ہیں جب آدمی سوتا ہے تو کیا الحمدللہ، اٹھنے کے بعد کیا دعا حدیث میں بتائی گئی؟ اللہ، سوتے وقت اللہم باسمک اموت و احیا، آپ کا نام لے کے میں اموت مرتا ہوں و احیا اور زندہ ہوتا ہوں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اس نے مجھے زندگی دی، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ بھی ایک وہ ہے، اور ایک ہے مستقل. اچھا یہاں پر یہ ترجمہ کیا آپ کے پاس؟ اچھا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں کیا لکھا ہے؟ قبضے میں لے لیتا، وہی نیند آ گئی ہے نا، نیند کا مانا گیا. اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں موت دیتی ہے، جو قبض کر لیتا ہے. کیا کیا پورا ترجمہ کیا لکھا ہے؟ ہاں وہی نیند ہو گئی، قبض کر لیتا ہے. باللیل رات کا ٹائم آ رہا ہے نا، مطلب دیکھیں رات کے ساتھ وہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، الذی یتوفاکم جو تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، باللیل رات میں، نیند کی حالت میں. وہی معنی ہو گیا. الذی یتوفاکم جو نیند مسلط کرتے ہیں تم پر رات میں، سمجھ رہے نا. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ تم دن میں کماتے ہو، کیا کام کرتے ہو، کون کہاں جا رہا ہے، کیا کام کر رہے سب. ہاں جرحتم کے معنی یہ آتے ہیں نا، کما، جرحتم اس معنی میں کما. نہیں ضروری تھوڑی ہے کہ ایک ہی لفظ مخصوص ہو، بہت سارے الفاظ، عمل کا لفظ بھی آتا ہے، کسب کا لفظ بھی آتا ہے، بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم کماتے ہو دن میں. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر کیا ترجمہ لکھا ہے؟ ہاں ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں. بعث کے معنی دوبارہ اٹھانا. بعث اس کو کہتے ہیں کہ آدمی سو جائے، سونے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس کو بعث کہتے ہیں عربی میں. ثم یبعثکم فیہ، اس لیے قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کو کیا کہا گیا؟ بعث بعد الموت. ثم یبعثکم فیہ، پھر اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں تمہیں اس دن میں. رات کو نیند مسلط کرتے ہیں، دن کو اٹھاتے ہیں. پھر دن میں کہتے ہیں یہ کیوں؟ یہ تم ایک انجام کی طرف جا رہے ہو. ثم لیقضى اجل مسمى، تاکہ طے کیا جائے وقت مقرر، وقت مقرر کو طے کیا جائے. یعنی جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، یہ دیکھیں پیچھے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، بالکل سورت کے شروع میں. یہ بالکل سورت دوسری آیت میں دیکھیں، کہتے تمہیں گارے سے بنایا، ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت مقرر، میعاد مقرر کی تمہارے لیے، ہر انسان کے لیے ایک میعاد مقرر کی. واجل مسمى عنده، اور ایک وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور وہ دنیا کے ختم ہونے کی میعاد ہے. تو یہاں پر کیا کہتے، یہ کبھی دن رات کو سلانا، دن کو کمانے کے لیے ذریعہ بنانا، یہ سب کچھ ایک انسان ایک مصروف ہے. کہتے کیوں؟ لیقضى اجل مسمى، تاکہ طے کیا جائے، تاکہ فیصلہ کیا جائے. اجل مسمى، وقت مقرر کا، جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. ثم ینبئکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دیں گے، بما کنتم تعملون، بسبب جو تم عمل کرتے رہے.
وهو القاہر، اور وہ اللہ تعالی غالب ہے، القاہر الغالب، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تم پر حفظہ، نگران۔ حفظہ یہ حافظ ان کی جمع ہے، حافظ، حافظ کے معنی فرشتے۔ دیکھیں انسان پر دو قسم کے فرشتے مقرر ہیں، دو مطلب دو، اس کو کیا کہہ لیں ہم، دو محکمے کام کرتے ہیں۔ ایک ہے کرامن کاتبین، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ان کی اپنی مستقل ڈیوٹی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور فرشتوں کو اللہ نے انسان کی حفاظت پر لگایا ہے، حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں اجمال ہے، سورۃ الرعد کے اندر پارہ نمبر 13 میں اس کی تفسیر ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالی کی طرف سے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت پر مامور ہے، یحفظونہ من امر اللہ، دائیں بائیں آگے پیچھے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہتے اگر انسان کی یہ حفاظت نہ ہو تو یہ جنات اور شیاطین انسان کے اتنے مخالف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جتنی دعائیں آتی ہیں نا اس میں زیادہ تر یہ شیطان اور ان چیزوں کے نام آتے ہیں۔ یہ شیاطین اور جنات یہ اتنے شدید مخالف ہیں انسانوں کے کہ ان کا بس چلے تو انسان کو چیر پاڑ کر کے رکھ دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتے ہیں تم پر نگران فرشتے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی کو موت، انتقال کا وقت قریب آتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، اس کی جان نکالتے ہیں ہمارے فرشتے، روح نکالتے ہیں ہمارے فرشتے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ فرشتے کوتاہی نہیں کرتے، پورا روح نکالتے مکمل۔ ثُمَّ رُدُّوا، روح نکلنے کے بعد پھر کیا ہوگا، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ تعالی کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا آقا ہے، الا لہ الحکم، خبردار حکم ہے اسی اللہ کے لیے، یعنی اسی اللہ کا حکم چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ اللہ تعالیٰ جل حساب لینے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من ینجیکم فی ظلمات البر والبحر، کون تمہیں بچاتا ہے، کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں، تدعونہ، اسی کو تم پکارتے ہو، تضرعا، عاجزی کرتے ہوئے، وخفیۃ، اور آہستہ، پھر اسی سے مانگتے ہو، لئن انجانا، البتہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس مصیبت تکلیف سے، کسی بھی مصیبت میں انسان گرفتار ہو جائے، من ہذہ لنکونن من الشاکرین، ضرور بالضرور ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ انسان فطری طور پر ایسا واقع ہوا، مشرک بھی کیوں نہ ہو، جب سارے واسطے کٹ جاتے ہیں نا، اب کہتے وہ اصل کو پکارو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتے ہیں اس مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر قسم کی مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یہ کہ بھیجے تمہارے اوپر عذاب، من فوقکم، اوپر سے، تمہارے سروں کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، اوپر سے اللہ تعالیٰ پتھر برسا دے، آندھیاں بھیج دے اللہ تعالیٰ، بارش، یا پاؤں کے نیچے سے زلزلے آ جائے، زمین میں دنس جائے، او یلبسکم، تیسری صورت، یا اوپر سے عذاب آ جائے یا نیچے سے عذاب آ جائے، او یلبسکم شیعان، یا اللہ تعالیٰ تمہیں یلبسکم چکا دے تمہیں شیعان، گروہ بنا کر کے، اختلافات ڈال کر کے تمہیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، اور چکا دے تمہیں بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ،
باز کو گرفت باز کی، بعضکم تمہارے باز کو بأس باز باز کی گرفت. ملک بنا دیے، دیکھو قبائل بنا دیے، خاندان بن گئے، جماعتیں بن گئی، فرقے بن گئے، کیا کیا مذہبی طور پر دیکھیں، سیاسی طور پر دیکھیں، یہ سب، اور ہر ایک دوسرے سے دست ٹکڑے ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی گرفت سکھا دے. انظر دیکھ کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو. لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں. وکذب به قومک، اور وکذب اور جھٹلایا اس قرآن کریم کو آپ کی قوم نے. وہو الحق، اور حالانکہ یہ قرآن کریم حق ہے. قل آپ کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں. نگران کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت دینا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بس میرا کام تو پیغام دینا ہے. لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ہر بات کے لیے ایک انجام ہے. جو کچھ بھی انسان کہتا ہے کرتا ہے اس کا ایک انجام ہے. وسوف تعلمون، اور عن قریب تم جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، آگے مذاق اڑانے والوں کا ذکر. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو مصروف رہتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں. مصروف کا مطلب یہ ہے مذاق اڑاتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ایسے لوگوں سے اعراض کیجئے. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائے اس کے علاوہ کسی اور بات میں، جب تک موضوع کو نہ بدلے آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے آپ سے شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس آپ نہ بیٹھیں نصیحت کے بعد ظالم قوم کے ساتھ. بڑی اہم بات ہے. کبھی کبھی ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا، الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں، تو لوگ پھر آ کر کے علماء سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں دکھا کے لاؤں گا، کہتے اب جواب دو. ہمیشہ حق کو اقدامی پوزیشن اختیار کرنا ہے. آپ ان سے سوالات کریں. ایک آدمی فارغ بیٹھ گیا، کرسی پہ بیٹھا ہوا، اس کے پاس ٹائم نہیں، اور شیطان آ کے اس کے دماغ میں گھس گیا اور الٹی سیدھی باتیں اس کی زبان سے نکلواتے ہیں، اس کے ہر مطالبے کو ہم پورا کریں گے. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ کبھی کبھی ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا، لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ، تو ہم پھر بسا اوقات کیا ہوتے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جا کر کے پھر کہتے جی کہ اس کا جواب میں لاؤں گا. اب ایک آدمی نے بات کی کوئی بنیاد نہیں، کسی مقصد، اچھا ماننے کے لیے نہیں، ویسے ایک بات اس نے کر دی، تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آدمی کو دیکھو وہ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بلا دے آپ سے شیطان، فَلَا تَقْعُدْ، پس آپ نہ بیٹھیں، بعد الذِّكْرَى، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، کہتے ہیں کہ دیکھو کفار، اللہ کے نافرمان، ان کا متقین پر کوئی حساب نہیں ہے. ہاں متقین کے ذمے ایک ہے ذمہ داری کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائے، بس باقی کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ کے نافرمانوں کے ہر سوال کا جواب دینا، ان کے ہر مطالبے کو پورا کرنا، یا یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں کیے تو قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے؟ فرمایا نہیں. صرف اتنا ہے کہ ہم نصیحت کر سکتے ہیں، اچھی بات کر سکتے ہیں ان کو، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے. وما علی الذین، نہیں ہے ان لوگوں پر، الذین یتقون، جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان پر نہیں ہے، من حسابہم، ان نافرمانوں کے حساب میں سے کچھ بھی، ولا، ہاں ولکن ذکرى، لیکن نصیحت ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لے، بچ جائے. وذر الذین اتخذوا دینہم، اور چھوڑے آپ، وذر اصل میں ہے وذر، اور آپ چھوڑیں ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو لعباً، کھیل، ولہواً، اور تماشا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈالا ہے دنیا کی زندگی نے. وذکر بہ،
اور آپ ان کو قرآن کریم کے ذریعے سے وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے اس قرآن کریم کے ذریعے سے، ان تبصل نفس بما کسبت، یہ کہ گرفتار نہ کیا جائے کوئی نفس اپنے کیے پر. آپ لوگوں کو سمجھاتے چلے جائیں، سمجھائیں، تاکہ ہو سکتے کہ آپ کی بات کی وجہ سے کوئی بچ جائے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا اس نفس کے لیے جو اپنے کیے کی وجہ سے گرفتار ہو جائے، لیس لہا، نہیں ہوگا اس نفس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، نہ کوئی ولی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی شفیع. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگرچہ فدیہ دے، وَإِن تَعْدِلْ، اور اگرچہ وہ نفس فدیہ دے، كُلَّ عَدْلٍ، پورا فدیہ، لا یؤخذ منہا، اس سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، نہ کوئی حمایتی ملے گا، پھر نہ کوئی سفارشی ملے گا، کچھ مال دے کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہے نہیں چھوٹ سکے گا. اور میں ایسے لوگوں کو وقت سے پہلے قرآن کے ذریعے سے سمجھایا. اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین ابسلوا بما کسبوا، الذین ابسلوا، ابسلوا کا کیا ترجمہ لکھا ہے؟ ابسلوا، گرفتار کیے گئے، پکڑے گئے، بما کسبوا، اپنے کیے پر، وہ انہوں نے کیا. لہم شراب، ان کے لیے شراب ہوگا، من حمیم، گرم پانی میں سے پینا. شراب سے مراد یہاں ان کے لیے پینا ہے، من حمیم، گرم پانی. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، بسبب جو وہ کفر کرتے ہیں. یہ مختلف قسم کے، یہ اب بھی دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے مطالبات کرتے ہیں، مذاکرات کرو، فلاں کرو، بیٹھو، یہ ایسا نہ کرو، یہ ایسے کرو، مدرسوں کی رجسٹریشن کر دو. یہ سب جو خیالات ہوتے ہیں ہمارے نہیں، یہ باہر کے ہیں. اس میں ہر مطلب مختلف، ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ان کو کسی طریقے سے ہلا دو. بس ایک آدمی جب حق پر ہو نا تو باطل ہر طریقے سے چاہتے کہ اس کو کسی طریقے سے ادھر ادھر کر دے. تو یہاں پر انہوں نے مختلف قسم کے مطالبات کیے، مختلف قسم کی باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آخری جواب دے دیا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہمارے ہاتھ لگ جائے تاکہ ہم دین کے خلاف پروپیگنڈا کریں. مقصد یہ ایسی بات. وَإِن تَعْدِلْ، اور اگرچہ فدیہ دے، کل عدل، پورا فدیہ. یعنی انسان قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرما رہے، بات دیکھیں اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ اس قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائیں قبل اس کے کہ لوگ گرفتار ہو جائیں، پکڑے جائیں، اور پھر انسان فدیہ دینا بھی چاہے تو کام نہ آئے فدیہ. یہ مطلب ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکارے اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کے، ما لا ينفعنا، اس مخلوق کو جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں، ولا یضرنا، نہ ہمیں نقصان دے سکے. ونرد، اور اگر ہم نے ایسا کیا اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا ہم نے، ونرد علی اعقابنا، ہم لوٹائے گئے، علی اعقابنا، اپنے ایڑیوں کے بل، ہم تو اسلام سے پھر جائیں گے. بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اگر ہم نے ان کی بات مانی. کیسے؟ اس شخص کی طرح الذی استہوته الشیاطین، کہ جس کو بہکا دیا وہ شیاطین نے، جنات نے، فی الارض، زمین میں، حیران، سرگرداں اور پریشان ہو. لہو اصحاب، اس آدمی کے لیے ساتھی ہے، دوست ہیں، یدعونہ، اس کو بلاتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، آ جاؤ، لیکن وہ اپنے اس میں ہو، کہتے ہیں نا. سمجھ رہے آج کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کہ ہمارے کسی مطالبہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کسی مطالبے کو نہ مانیں ان کے مطالبے کے. اور اگر آپ نے جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دیکھ سکے، ہم کی باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس شخص کی طرح جس کو جنات نے بدحواس کر دیا ہو،
اور اس کے ساتھی اس کو بلا رہے بھائی آ جاؤ، اس کے دماغ کام ہی نہیں کرتا. بالکل. تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ اگر تم ان کے مطالبات میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے، تو پھر واپسی مشکل ہے. لہو اصحاب، ان کے لیے ساتھی ہے، یدعونہ، ان کو بلاتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، آ جاؤ ہمارے پاس. قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الہدی، بے شک ہدایت وہ اللہ کی ہدایت ہے. وامرنا، اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے، لنسلم لرب العالمین، تاکہ ہم جھک جائیں رب العالمین کے سامنے. ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے. وان اقیموا الصلاۃ، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ان اقیموا الصلاۃ، یہ کہ قائم کرو نماز، واتقوہ، اور اسی اللہ سے ڈرو. وہو الذی الیہ تحشرون، وہی اللہ ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وہو الذی خلق السماوات، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ. ویوم یقول، اور جس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جائے، وہ ہو جائے گا. مطلب اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. قولہ الحق، اللہ کی بات سچی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے ہے بادشاہت. اللہ ہی کے لیے ہوگی بادشاہت. کب؟ یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں. بادشاہت اس کے لیے ہوگی، مطلب ابھی نہیں ہے، مطلب یہ اصل وہاں پر کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا. عالم الغیب والشہادۃ، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، ظاہر کو بھی جانتے ہیں. وہو الحکیم، حکیم ہے، خبیر ہے. یہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، چونکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے ملت ابراہیمی والے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تذکرہ کیا کرتے تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے ساتھ جو ایک مکالمہ ہوا ہے، گفتگو، بڑے عجیب انداز میں توحید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت فرمایا، قوم کے لب و لہجے میں، ان کے انداز میں. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو تم کہتے ہو ہم ملت ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے تو ہمیشہ توحید کا پرچار کیا ہے اور شرک کا رد کیا ہے. تم کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں؟ اس واقعے کا ذکر ہے. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں دو خرابیاں تھیں. نمبر ایک، کواکب پرستی. کواکب پرستی کا مطلب یہ ہے کہ ستاروں میں کے ذریعے سے اپنا وہ معلوم کرنا، ستاروں کو پوجنا، ان کے ذریعے سے سب کچھ معلوم کرنا. اور نمبر دو، اصنام پرستی، بت پرستی، بتوں کو پوجتے تھے اور کواکب پرستی کرتے تھے. یہ دو ان کی خرابیاں تھیں. یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قوم کا مکالمہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لِأَبِيهِ، اپنے والد آزر سے. ان کے والد جو ہے بت ساز بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بہت بڑا کاروبار تھا بتوں کا. جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے والد آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بناتے ہیں بتوں کو معبود؟ انی اراکا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بھی، وقومکا، اور آپ کی قوم کو بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. وکذالک نری ابراہیم، اور اسی طریقے سے نری ابراہیم، جیسے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کی گمراہی دکھائی، ان کی گمراہی تھی، اسی طریقے سے نری ابراہیم، ہم دکھائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے عجائبات، یہ ہم دکھائیں گے. کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے. ہم دکھائیں گے اپنی قدرت کی نشانیاں. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما جن، پس جس وقت چھا گئی
علیہ ان پر، اللیل رات کی تاریکی، رآ کوکبا دیکھا ستارے کو، ایک ستارے کو دیکھا، قال فرمانے لگے ھذا ربی، ھذا ربی دیکھیں یہ بار بار آ رہا ہے، اس کو ذہن میں، ھذا ربی کا دو مطلب ہے، ایک مطلب اس کا ہے یہ ھذا ربی استفہام کے، کیا یہ میرا رب ہے، یہ میرا، جیسے کہتے ہیں نا، اچھا یہ میرا رب ہے، یہ مطلب سے سوال میں ہوتے نا استفہام کے لیے، ھذا استفہامیہ ہے ایک مطلب، یا دوسرا مطلب ھذا ربی بزعمکم، تمہارے گمان کے مطابق یہ میرا رب ہے، یہ قوم کے ساتھ مخاطب ہے، جب رات کے اندھیرے کو دیکھا اور ستارہ ظاہر ہوا تو اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، فلما افلا، پس جس وقت وہ غروب ہوا، قال لا احب الآفلین، میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا اعتقاد تو یہ نہیں تھا کہ یہ میرا رب ہے، اب دیکھیں اگر ظاہری مطلب کو لیں گے تو بات الگ ہو جائے گی، ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے یہ میرا رب ہے، فلما افلا، پر جس وقت غائب ہوا غروب ہو گیا، قال فرمایا لا احب الآفلین، غروب ہونے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر، جس وقت دیکھا چاند کو، بازغا چمکتا ہوا، قال فرمانے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افلا، پر جس وقت غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہیں کی ضرور بھی ضرور میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ قوم کو سمجھا رہا ہے اصل میں ان کے انداز میں۔ آپ نے دیکھو کہ بڑے بعض مسلم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی سے بات کرتے ہیں ان کے لب و لہجے میں بالکل، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں گویا کہ میں تمہیں میں سے ہوں اور مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اور انہی سے وہ اقرار کرواتے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة، پس جس وقت دیکھا انہوں نے سورج کو، بازغة چمکتا ہوا، قال فرمایا ھذا ربی، ھذا، ہو سکتے کہ بھائی یہ رب ہمارا، یہ زیادہ بڑا ہے۔ فلما افلت، پس جس وقت سورج بھی غروب ہو گیا، فرمایا قال یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں تو بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو تم شریک بناتے ہو، تمہارے شرکا سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ انی، اب دیکھو توحید کو ثابت فرما رہے، انی وجہت وجہیہ، بے شک میں نے متوجہ کیا ہے اپنا چہرہ، اپنے آپ کو، للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کے لیے کہ جس نے آسمانوں کو زمین کو بغیر نمونے کے بنایا ہے، حنیفاً، حال کونہ حنیفاً، یکسو ہونے والے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں، میں نے تو اپنے آپ کو اس کے متوجہ، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا ان کی قوم نے، قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد ہدان، اور تحقیق اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ جو چاہے میرا رب کچھ بھی، میرا رب جو بھی کر دے، رب سے ڈرتا ہوں، تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا۔ وسع ربی کل شیء علما، اور وسیع ہے میرے رب ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، میرے رب کا علم بڑا وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، وکیف اخاف، اور کیسے میں ڈروں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو، ما اشرکتم، وکیف اخاف، اور کیسے میں گھبراؤں ڈروں، ما اشرکتم، اس چیز سے جو تم نے شریک بنایا ہے، ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے بے شک اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے، اصولاً تو مجرم تم ہو، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس شرک کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، فأی الفریقین احق بالامن، تو دونوں گروہوں میں سے کون سے زیادہ احق، زیادہ حقدار امن کے، میں ایک اللہ کی بندگی عبادت کرتا ہوں،
تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل بنیاد نہیں، تم اللہ کو اصل مانتے ہو اللہ کے ساتھ، تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، اور میرے پاس کیا ہے؟ بنیاد ہے. تو فأي الفریقین، دونوں گروہوں میں سے، دونوں نظریات میں سے احق کو کون زیادہ حقدار ہے امن کے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے خلط ملط نہیں کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، یعنی شرک کے ساتھ. ظلم سے یہاں کیا مراد ہے؟ شرک. اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا. اولئک، یہی لوگ لہم الامن، ان کے لیے امن ہوگا، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ. وتلک حجتنا، فرمایا یہ ہماری دلیل تھی. وتلک حجتنا، یہ ہماری دلیل ہے. آتیناہا ابراہیم، جو ہم نے دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے مقابلے میں. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جن کے چاہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکیم ہے، علیم ہے. ووہبنا لہ اسحاق، اب دیکھیں یہاں سے کچھ انبیاء کا تذکرہ ہے رکوع تک. قرآن کریم میں کل 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، 25. ان میں سے 18 کے نام یہاں پر آئے. مطلب اور جگہوں میں بھی یہ بار بار آئے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کو ایک ساتھ جمع کیا ہے. 18 انبیاء کے نام. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، اور پھر اسحاق کے پیچھے یعقوب، ان کا پوتا بنا. کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی. ہدایت سے مراد ان کی رہنمائی کی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، اور ایوب علیہ السلام تھے، اور یوسف علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے نیکوکاروں کو ہم بدلے دیتے ہیں. وزکریا، اور حضرت زکریا علیہ السلام تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت الیاس علیہ السلام تھے. کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے نیک لوگوں میں سے تھے. چیدہ، صالحین کے معنی چیدہ لوگوں میں سے. وہ اس نہیں پہلے آئے، یہ تو صرف مطلقاً تذکرہ ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے. نہیں یہ صرف تذکرہ ہے. اور نوح علیہ السلام کا ذکر دیکھو بعد میں کیا. وہ اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت یسع علیہ السلام تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام تھے، حضرت لوط علیہ السلام تھے. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر اپنے وقت میں. نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. وَمِنْ آبَائِهِمْ، یہ بنی اسرائیل میں سے، یہ سب بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، اسحاق علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام. بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر آئے ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی اولاد میں سے. دونوں قول ہے، لیکن صحیح ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے نا. کہا ہے دونوں تفسیریں ہیں. یہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ لیکن راجح تفسیر یہ ہے کہ چونکہ اوپر سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، راجح تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. دونوں معنی لیے جائیں صحیح ہے، فرق نہیں پڑتا. ومن آبائہم، اور ان کی اولاد میں سے، ومن آبائہم، اور ان کے آبا میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے. ٹھیک ہے، مطلب ومن آبائہم
اور یہ جو جتنے پیغمبروں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے آبا میں سے، وذریاتہم کچھ ان کی اولاد میں سے، واخوانہم کچھ ان کے بھائی تھے، واجتبیناہم اور ہم نے ان کو چنا، وہدیناہم اور ہم نے ان کی رہنمائی کی، ان کو ہدایت دی، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ ہدایت سے مراد یہاں پر نبوت ہے۔ کیا مراد ہے؟ نبوت۔ یہدی بہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یہ ہدایت جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا، اور دیکھیں یہ انبیاء ہیں، بڑے مقدس لوگ ہیں نا، یعنی ان سے بڑے لوگ انسانوں میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بالفرض، یعنی بالفرض تصور کر لیں، ہے نہیں۔ ولو اشرکوا بالفرض، اگر یہ لوگ بھی شرک کر لیتے نا، لحبط عنہم ما كانوا يعملون، البتہ حبط ہو جائے، ضائع ہو جائے ان کے سارے عمل۔ اگر بالفرض انبیاء سے بھی ایسا کام ہو گیا تو ان کے اعمال بھی سارے ضائع ہو گئے، تو پھر دوسرے لوگ کہاں سے شرک کرتے ہیں؟ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتابیں دی تھی، بعض انبیاء کو کتابیں دی، والحکم شریعت دی تھی، حکم سے مراد شریعت قانون، والنبوۃ نبوت دی تھی، فإن یکفر بها ہؤلاء، پس ٹھیک ہے، اس سے فإن یکفر بها یہ تھوڑا سا ذرا آیتوں میں بعض جگہوں میں وہ ہے، فإن یکفر بها ہؤلاء، بات یہاں تک پوری ہو گئی۔ پس اگر یہ لوگ انکار کرے اس اس نبوت کا، اس حکم کا، اس کتاب کا، ہؤلاء یہ مکہ کے لوگ، اب یہ پھر بات مکے والوں کی طرف لوٹ کر آ گیا، مکہ یا قیامت تک آنے والے مشرک سب مراد ہے۔ فإن یکفر، پس اگر یہ لوگ انکار کرے، بہا اس نبوت کا، اس کتاب کا، یا بجوڑی ہؤلاء یہ لوگ، فقد وکلنا بہا قوما، پس تحقیق ہم نے سپرد کر دیا ہے اس بہا اس نعمت کو، یہ جو پیچھے جس کا ذکر ہوا بہا، نبوت ہے، کتاب ہے، حکمت ہے، اس کو ہم نے حوالے کر دیا قومن ایسی قوم کو، لیسوا بہا بکافرین، وہ اس کے انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے یہ جو نبوت ہے اور یہ جو کتاب اور حکمت ہم نے ان کو دی ہے، مکہ والے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس دور کے لوگ کہہ لیں، جس دور کے لوگ ہو، اگر یہ انکار کرے اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی ضروری نہیں، ہم ایسی قوم کا انتخاب کر لیں گے کہ جو اس امانت کو اٹھا لیں گے۔ فقد وکلنا بہا، ہم حوالے کر دیں گے ایسی قوم کے، لیسوا بہا بکافرین، جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ اولئک یہ تمام پیغمبر ہیں جن کا 18 انبیاء کا تذکرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام سمیت، الذین ھدی اللہ جن کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، فبہداہ مقتدی، پس ان کی ہدایت کی آپ اقتدا کریں، آپ ان انبیاء کے نقش قدم پر چلیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ، کوئی میرا مفاد نہیں ہے، ان هو الا ذکری للعالمین، نہیں ہے یہ مگر یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، یہ قرآن کریم نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين۔